بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کو بتاؤں آج کی ایک جو بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک ایکسچینج نے یہ دعویٰ ظاہر کیا ہے کہ وہ پاکستان کا پہلا کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہوگا۔ رین کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایکسچینج، اور مڈل ایسٹ کی ریاستوں میں یہ باقاعدہ لائسنسڈ ہے۔ کافی نامی گرامی جو ہے وہ یہ ایکسچینج ہے، مگر پاکستان میں اس کو اجازت ملنے کی جو افواہیں ہیں وہ شدید ترین گردش کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں جو ہے کرپٹو کرنسی کا پہلا ایکسچینج آئے گا، یا پھر وقار زکا کا حالیہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رین جو ہے وہ فالس رپورٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا پہلا ایکسچینج سرور ہے۔ آخر کرپٹو کرنسی ہے کیا، کام کیسے کرتی ہے، اور اس وقت جو رین ایکسچینج پاکستان میں آ جائے گا تو اس سے کیا تحفظات ہیں یا کیا پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اس کے حوالے سے اپنے اس ویلاگ میں جانیں گے۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو پچھلے کئی عرصے سے چلتے آ رہے تھے، وہ سارے جوابات اپنے اس ویلاگ میں دیکھیں گے اور جانتے ہیں کہ آخر کیا رین واقعی پاکستان کے لیے مفید ہے، پاکستان کے شہریوں کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور خاص طور پہ نئے آنے والے ناظرین سے سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کرپٹو جو اس کا بوم آیا وہ سن 2014 میں بوم آیا، اور کرپٹو کی اپنی تاریخ جو ہے وہ سن 2009 سے چلتی آ رہی ہے۔ ڈفرینٹ ایکسچینجز ہیں، اور کرپٹو جو ہے وہ بلاک چین کے اوپر بنا ہوا ہے جو کہ ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی ہے، سینٹرلائز ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور جس کے چلتے ہوئے آپ نے بہت ماضی میں بھی سنا ہوگا کہ یہاں سے ایکسچینجز جو ہیں وہ ہیک ہو گئے ہیں، ایکسچینجز سے ڈیٹا چوری ہو گیا ہے، لوگوں کے بٹ کوائنز جو ہیں وہ چوری ہو گئے ہیں، ایتھریم چوری ہو گئے ہیں۔ یہ جو کرنسیز ہیں، جو ورچوئل کرنسیز ہیں، بیسکلی پیپر لیس کرنسیز جسے کہہ سکتے ہیں آپ، ڈیجیٹل کرنسیز کہہ سکتے ہیں آپ، وہ چوری ہو گئیں ایکسچینجز سے۔ یہ بڑی ہی ایک حیران کن بات ہے۔ جب اس کی بازگشت پاکستان میں سنائی دی تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آخر یہ کیا بلا ہے، یہ بلون ہے، پھٹ جائے گا۔ $9,000 کے اوپر گیا تو ایک قیاس رائے کی گئی، ایک خیال ظاہر کیا گیا کہ یہ کم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ $60,000 تک یہ ٹریڈ کر چکا ہے تقریباً، اور تو اور راتوں رات لوگ ارب پتی ہوئے۔ پاکستان میں ایس بی پی اور ایس سی سی پی نے ایک ریگولیشن پاس کی جس میں پاکستان کا جو پہلا ٹریڈنگ پلیٹ فارم تھا اردو بٹ، اس کو بند کیا گیا سن 2017 میں۔ وقار زکا کے مطابق رائٹرز نے یہ سٹوری فائل کی کہ پاکستان میں رین جو ہے وہ پہلا پلیٹ فارم ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ رین پلیٹ فارم کی لیجیٹیمیسی بہت ہے، اس کا اوتھینٹک لیول بہت ہے، اس کی سیکیورٹی بہت ہے۔ مڈل ایسٹ کی متعدد ریاستوں میں وہ اپنی کہہ لیں کہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ پر ڈے کیپٹا جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ہے۔ سینیریو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیسے بینیفیشل ہوگا۔ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت جو کرپٹو میں لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر دبئی کی بیس سے، یا کہہ لیں کہ آپ بائننس سے کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ڈفرینٹ میکینزمز یوز کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ انٹرا ڈے ٹریڈر ہیں تو وہ آئی کیو آپشنز، آکٹا ایف ایکس، اس طرح کے پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں۔ تو اسی کے چلتے ہوئے رین نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی حکومت سے مذاکرات کیے، ایس سی سی پی سے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے مذاکرات کیے، اور رومرز یہ پھیلنا شروع ہو گئیں کہ واقعی پاکستان میں رین جو ہے وہ اب اپنے پاؤں جمانے کی کوششوں میں مصروف ہے، جو کہ کافی حد تک ہمیں لگتا یہ ہے کہ وہ آ جائے گا۔ اگر یہ آ جاتا ہے تو سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان سے پیسہ کیا کنورٹ ہو کے باہر جائے گا، کیا واقعی پاکستان کا بلیک پیسہ جو ہے، جو چند لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بلیک منی ہے وہ یہاں سے باہر جاتی ہے وایا ڈفرینٹ روٹس، چاہے وہ شپمنٹ کے تھرو ہو، چاہے وہ انلیگل ٹریڈ ہو، بارڈرز کے اوپر سے جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہو، تو ان کی روک تھام کے لیے ویسے ہی حکومت نے بڑے اقدامات کیے۔ تو جب اگر یہ ایکسچینج پاکستان آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے بڑا سوالیہ نشان۔ کیا رین پاکستانی حکام کو وہ رسائی دے سکے گی کہ جس میں پاکستان کے اندر کے جو لوگ ہیں، جو پاکستان کے شہری ہیں، جو پیسہ وہاں پہ ٹرانزیکٹ کریں گے، جو بٹ کوائنز کو خریدیں گے یا جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں ان کو خریدیں گے، تو اس کا ریکارڈ پاکستانی حکام کے پاس آئے گا۔
इस बात के ऊपर बहुत से शकूक व शुबहात हैं। उर्दू बिट को बंद कर दिया गया। उर्दू बिट जो है वो चंद उन लोगों की तरफ से उस वक्त लॉन्च की गई जब पाकिस्तान में इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इसके बारे में बाज़गश सुनाई दे रही थी। इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत से लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है, वो किसी जो उनके जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं उनके थ्रू ली है। कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पर IQ ऑप्शन ऑक्टा FX से जो है वो ट्रेड किया गया है और इसी तरीके से काम चलता रहा है। ब्लॉकचेन की खासियत यह है कि वो डिसेंट्रलाइज है, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जितना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लिए है। अब एक्सचेंज टू एक्सचेंज मूव करने का भी बड़ा आसान सा प्लेटफॉर्म है रेन का। रेन के हवाले से बहुत सी बातें सच हैं और बहुत सी बातें अभी इस वक्त कयासाराइयों पे मबनी हैं कि जिसमें पाकिस्तान में उनको इजाज़त मिलना है। अगर पाकिस्तान में इजाज़त मिल जाती है तो रेगुलेटरी ऑफिस उनका यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर सर्विस के लिए बहुत से मसाइल हैं जो कि उनको हल करने के लिए उनको मैनुअली भी यहाँ पर अपना ऑफिस, फिजिकल ऑफिस यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट ट्रांजैक्शन का रूल है। SBP से रूल्स पास आउट होंगे, उसके बाद जो इंडिविजुअल जो उस पे ट्रेड करेंगे उसकी वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस है, वो किस हद तक चलेगा। ये तमाम बातों का जो जुज है वो बहुत जल्द आवाम के सामने आएगा, मगर जो है वो इस वक्त सिर्फ एक महज कयासर आई है कि इस वक्त जो रेन के आने की इतलात हैं वो उसमें कोई सदाकत नहीं है। वकार ज़का ने बिल्कुल सही कहा, उर्दू बिट वो पहला प्लेटफॉर्म था जो कि पाकिस्तान में ट्रेड करता रहा और SBP और SCCP की हिदायत के बाद उसको बंद कर दिया गया। और अगर ऐसा है तो फिर पहले उसको खोला जाए, उसको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अपने लोगों की तरफ से ये था, किसी थर्ड पार्टी मिडल ईस्ट की कंपनी की तरफ से ये नहीं था, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है कि इस वक्त किस के साथ काम किया जाएगा। क्या पाकिस्तान के अपने लोग उसको सपोर्ट करेंगे या फिर वही खाम ख्यालियों में काम चलता रहेगा और किसी और को, मिडल ईस्ट के एक एक्सचेंज को यहाँ पे आकर काम करने की इजाज़त दी जाएगी और अपने लोगों को जो है वो प्रमोट नहीं किया जाएगा। सवाल ये है कि दूसरा जो माइनिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, इस वक्त जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इस वक्त की हालिया हुकूमत काम कर रही है वो किस हद तक जो है वो बेनिफिशियल होता है यहाँ के स्टार्टअप्स के लिए। हमने आपको बताया, लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि पेपैल का इंक्लूजन यहाँ पे नहीं हो पा रहा। कुछ SBP की पॉलिसीज थी पहले, फिर उसके बाद पेपैल की थी। जब इसके बारे में इस्तफसार किया गया कि किसका आखिर में मसला है, तो मालूम ये हुआ आखिर में पेपैल ने बाकायदा यहाँ पर आने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, क्योंकि उनको पेमेंट टर्म्स के ऊपर सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं थी, मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से पेपैल ने यहाँ पे आने से, ट्रेड करने से मना कर दिया। मगर उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, जूम है और इस तरह के बहुत से मुतादिद ऑप्शंस हैं, स्क्रिल है। ये पेपैल से हट के हैं, मगर जो पेपैल की सर्विसेज है वो वर्ल्ड वाइड है और उसमें मेजॉरिटी ऑफ कह लें आपके मुल्क उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पाकिस्तान का फ्रीलांसर भी जो है वो पेपैल के लिए तकदौ कर रहा होता है और माजी में तो बहुत तकदौ की गई, मगर अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर होपफुली पेपैल पाकिस्तान में पेनिट्रेट करेगा और ये जो एक्सचेंजेस हैं वो भी इनके साथ लिंक होंगी। पाकिस्तानी बैंक्स क्या लिंक करते हैं, क्या पाकिस्तान की हुकाम को रेन एक्सचेंज डाटा प्रोवाइड करती है, ये वो सवालात हैं जो बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।